السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ویورز؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور ٹھیک ہونا بھی چاہیے، کیونکہ آپ لوگوں نے میری اور مزید ویڈیوز جو دیکھنی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں فائر رانی کا چینل کہانی کی دنیا، اور پلیز اگر آپ کو میری کہانی پسند آئے یا آپ پلیز لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور کمنٹس کیجئے، تاکہ میں اسی طرح کی اور ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے بناتی رہوں۔ اب ہم اپنی سٹوری کی طرف آتے ہیں۔ بھیکو چرواہا ببول کے درخت کے نیچے پتھر سے سر ٹکائے آسمان میں تیرتے ہوئے روئی جیسے بادلوں کے ٹکڑوں کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ بادلوں کے ٹکڑوں سے مختلف تصویریں بن رہی تھیں۔ ندی میں تیرتی ناؤ، دو پیڑوں پر کھڑا گھوڑا، سونڈ اٹھائے بھاگتا ہوا ہاتھی، دم ہلاتی بھینس، وہ جو بھی سوچتا ویسی تصویر آسمان میں نظر آتی۔ دوپہر ڈھل رہی تھی، چاروں طرف سناٹا تھا، کہیں دور سے بھی پن چکھی کے چلنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ بھیکو کی بکریاں اور بھیڑ چڑھتے چڑھتے وادی کی ڈھلوان میں اتر رہی تھیں۔ درخت کے پتوں میں چھپے طوطو ٹیٹیں، جھاڑیوں میں پھدکتی چڑیوں کی چہچہاہٹ، بکری کے بچوں کی منمناہٹ سنتے ہوئے بھیکو سوچ رہا تھا، کاش اگر وہ ان پرندوں اور جانوروں کی بولی سمجھ سکتا تو زندگی کتنی حسین ہوتی۔ اسے یہ تو اندازہ تھا کہ جانور ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، لیکن اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جانور کی زبان سمجھنے سے قاصر کیوں رکھا۔ بھیکو کی یہ خواہش بہت پرانی تھی۔ پچھلے جمعے کو بھی وہ پیش امام مولوی کریم بخش کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور اسے درخواست کی، امام صاحب آپ تو عالم ہیں، میرے لیے دعا کریں کہ میں پرندوں اور جانوروں کی زبان سمجھ سکوں۔ مولوی کریم بخش نے بھیکو کو سمجھاتے ہوئے کہا، ارے احمق، غیب کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت اور اصول پوشیدہ ہوتا ہے۔ جب بھی انسان قدرت کے اصولوں کے خلاف چلنے کی کوشش کرتا ہے تو پچھتاتا ہے۔ بھیکو کو امام صاحب کی باتوں سے تسلی نہ ہوئی اور ایک دن اللہ نے اس کی آرزو پوری کر دی اور جانوروں کی زبان سمجھنے لگا۔ گرمیوں کی ایک رات کو بھیکو امرود کے درخت کے نیچے صحن میں سو رہا تھا کہ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کے سرہانے بندھے بیل جگالی کرتے ہوئے کچھ خسر پسر کر رہے تھے۔ بھورا بیل کہہ رہا تھا، یہ ہمارا مالک بھی کتنا بے ایمان ہے، کل میرے سامنے اس نے اپنی پڑوسی شمشو کمار کے کھیتوں کی طرف جاتا پانی کاٹ کر اپنے کھیتوں میں موڑ لیا۔ ارے بھائی، یہ ہمارا کالا کلوٹا مالک بے ایمان ہی نہیں بلکہ ظالم بھی ہے، ہم دونوں کو ذرا ذرا سی بات پر کتنا پیٹتا ہے۔ سفید بیل کی آواز آہ بھر کر کہا۔ بھیکو بیلوں کی باتیں سن کر غصے سے کانپنے لگا اور اٹھ کر دونوں بیلوں کو لاٹھی سے پیٹ ڈالا۔ شور سن کر محلے والے جمع ہو گئے۔ حاجی قربان علی نے آگے بڑھ کر بھیکو کو ڈانٹا، ارے باولا ہو گیا ہے کیا جو آدھی رات کو ان معصوم جانوروں کو پیٹ رہا ہے؟ بھیکو نے جواب دیا، ارے یہ نمک حرام بیل مجھے بے ایمان اور ظالم کہہ رہے ہیں، چلو بھائی چلو، اس کی تو شاید عقل ماری گئی ہے، بھلا جانور بھی کہیں باتیں کرتے ہیں۔ لوگ بڑبڑاتے ہوئے چلے گئے۔ اگلے دن بھیکو کا مزاج بہت خراب تھا۔ پہلے تو مینڈک کی ٹرٹراہٹ، گھوڑے کی ہنہناہٹ، مکھیوں کی بنبناہٹ اور کتوں کے بھونکنے کی طرف وہ دھیان بھی نہیں دیتا تھا۔ اب وہ ہر جگہ جانور کی زبان سمجھ رہا تھا تو اسے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے چاروں طرف پھیلے شور سے اس کے کان پھٹ جائیں گے۔ دھوبی کا گدھا اپنے مالک کے مظالم کا رونا رو رہا تھا۔ کبوتر اپنے بچوں کو بجلی کے تار پر بیٹھنے پر برا بھلا کہہ رہا تھا۔ پہلے جسے وہ کوئل کا گیت سمجھتا تھا، اب معلوم ہوا کہ وہ اپنی سہیلی سے ناراضگی کا اظہار کر رہی ہے۔ دوسری رات اس کو بھوک بھی نہیں لگی اور وہ اسی بے چینی سے کروٹیں بدلتا رہا۔ ابھی اس کی آنکھ لگی ہی تھی کہ اچانک امرود کے درخت پر بیٹھے طوطے مینا کی باتیں سن کر اس کی نیند اڑ گئی۔ مینا کہہ رہی تھی، اس بیچارے بھیکو کی زندگی بھی غربت میں گزر گئی۔ اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ نہر کے پل کے پار پیپل کے درخت کے نیچے ایک خزانہ دفن ہے تو اس کے دن پھر جائیں۔ بھیکو کی نیند اڑ گئی۔ اس نے اس وقت اپنے گدھے کو کھولا اور پھاوڑا لے کر نہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ پیپل کے درخت کے نیچے پہنچ کر اس نے اپنی چھوٹی سی ٹارچ کی مدد سے جھاڑیوں کو کھنکارنا شروع کیا۔ کچھ ہی دیر میں اسے پتوں میں چھپے ایک صندوق کا کونا نظر آیا۔ صندوق کا ڈھکنا کھولتے اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ صندوق میں زیورات اور نوٹوں سے بھرا ہوا تھا۔
اس نے صندوق گدے پر لاد کر اسے گنے کے پتوں سے ڈھک دیا۔ دراصل ایک دن پہلے گاؤں کے زمیندار کی یہاں چوری ہوئی تھی اور چوروں نے چوری کا مال یہاں پیپل کے درخت کے نیچے چھپا دیا تھا۔ چور گرفتار ہو گئے تھے اور انہوں نے چوری کے مال کی نشاندہی بھی کر دی تھی اور پولیس چوروں کو لے کر آ رہی تھی۔ چور کسی نہ کسی طرح فرار ہو گئے اور اب پولیس چوری کے مال کی تلاش میں نہر کے پل کی طرف آ رہی تھی۔ بھیکو جیسے ہی نہر کے موڑ سے سڑک پر آیا تو پولیس نے دھر لیا۔ تلاشی لینے پر چوری کا مال بھی برآمد ہو گیا۔ تھانے میں بھیکو میاں مرغا بنے ہوئے تھے اور ان کی پٹائی ہو رہی تھی۔ تھانے دار نے کڑک کر پوچھا، اگر تم نے چوری نہیں کی تو چوری کا مال کا تمہیں کیسے پتہ چلا؟ حضور، مجھے تو مینا نے بتایا، بھیکو نے جواب دیا۔ تھانے دار نے طنزیہ انداز میں کہکا لگا کر کہا، او ہو، تو عالی جہاں جانوروں کی زبان بھی سمجھتے ہیں۔ چلو اب کوٹری میں مکھیوں اور مچھروں کے گیت سنو۔ رات کے تیسرے پہر میاں بھیکو کوٹری کے ٹھنڈے فرش پر لیٹے گڑ گڑا رہے تھے، اے میرے خدا، مجھے معاف فرما دے۔ مولوی صاحب نے درست کہا تھا کہ اللہ کے ہر کام میں مصلحت پوشیدہ ہے۔ نظام قدرت کے خلاف چلنے والوں کا برا انجام ہوتا ہے۔ یا اللہ جانور کی زبان سمجھنے کی صلاحیت مجھ سے واپس لے لے۔ تو یہ تھی بھیکو کی کہانی اور اس کی ناسمجھی۔ آپ دیکھیں، اگر آپ کے ارد گرد بھی کیا اس طرح کے لوگ موجود ہیں جنہیں جانوروں کی زبان سمجھنے کا شوق ہے تو انہیں یہ ویڈیو ضرور دکھائیں۔ اور میری یہ ویڈیو سین کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ بناتی رہوں گی اسی طرح کی مزید ویڈیوز۔ اب کے لیے اجازت۔ خدا حافظ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔